سورہ مزمل مکی ہے، 20 آیات اور 2 رکوع ہے، نزول میں تیسری ہے، پہلی آئی سورہ علق، پھر آئی سورہ قلم، پھر آئی مزمل، پھر آئی مدثر، پھر آئی فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وحی کے اسباب پر مشتمل ہے، پیغمبر کے لیے آداب و تعلیمات ہے، امت کے لیے تنبیہات ہے۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل اڑنے والے۔ حضرت وجہ پہلی وحی آئی، ام المومنین خدیجہ کو کہا زملونی زملونی، کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ، تو وحی آئی یا ایھا المزمل، اے کمبل اڑنے والے، قم اللیل، اٹھیے رات کو، الا قلیلا، مگر تھوڑا، نصفہ، آدھا صحیح، او انقص منہ قلیلا، یا آدھے سے بھی کم کرے تھوڑا، او زد علیہ، یا بڑھا دے آدھے پر، کبھی قیام بڑھا لے کبھی آرام بڑھا لے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور پڑھیے قرآن ترتیل سے۔ علی المرتضیٰ سے منقول ہے روح المانی وغیرہ میں، الترتیل وإخراج الحروف من المخارج مع رعایت الآداب۔ الترتیل، حروف کو مخرج و وصف کے ساتھ ادا کرنا، یعنی کہ آپ بچوں کو سکھائیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، توبہ توبہ، تبدیل حرف مکان حرف من الکبائر، فسدت صلاته وإن اعتقد بانت عنہ امرأته۔ بعض علماء دیوبند میں یہ مرض پھیل گیا ہے، بعض فقیہ الہند اور محدث الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے پر دال پڑھنا چاہیے، پر دال، ضاد، ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پر دال ہے۔ مفتی محمد شفیع جواہر الفقہ میں طویل بحث کر کے اخیر میں لکھتے ہیں ضاد پڑھنا رافضیوں سے مشابہت ہے، نیا کلمے کا ایجاد ہے، تحریف کا اندیشہ ہے، بچنا چاہیے۔ تعجب محقق الاثر پر ہے کہ وہ اور طرح کا ضاد، اور طرح کا، اور سخت۔ توبہ توبہ۔ قاری بھائیوں کو سمجھائے کہ بچوں کا مستقبل نہ برباد کرے، ضاد حرف نہیں ہے، ضاد ہے۔ ضاد کو عرب جانتے نہیں، بس میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، موت کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے تیار نہیں، عرب جانتے نہیں ہیں ضاد۔ عرب اذا قلت انا مریض واللہ هم لا يفهمون شيئا، قلت شيئا۔ اور جب طالب علم تلاوت میں پاکستانی قاری کا بچہ پڑھتا ہے ووضعنا، ووضعنا، جب تک یہ نہ پڑھے ووضعنا۔ محدث سرحد مولانا سنجان نے مجھے کہا کہ عرب جانتے نہیں ہیں اور کلمے اجنبیہ ہیں، میں بھی بہت زیادہ پریشان ہوں کہ ہمارے لوگ کیوں اسے پڑھ گئے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔